أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے اور یہاں سے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 23 شروع ہو رہا ہے، جس کی شروع کی یہ 2 آیتیں ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے ہمارے درمیان یہ بات آ چکی ہے کہ مفسرین نے سورہ بقرہ کی تفسیر کے لحاظ سے ایک اہم تقسیم اس طرح پر کی ہے کہ اس کے شروع کے جو تقریباً 21 رکوع ہیں اس کو نصف اول اس لحاظ سے کہا ہے کہ اس میں اکثر تو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے یا ان سے خطاب ہے، یا پھر کفار و مشرکین سے، عیسائیوں سے، اور کہیں کہیں ایمان والوں کے لیے بھی نصیحتیں ہیں۔ اس اعتبار سے وہ نصف اول ہے، یعنی پہلا ہاف، اور یہاں سے لے کر سورہ بقرہ کا جو آخر تک ہے اس میں احکامات ہیں، تھوڑے تھوڑے، کہیں کہیں نصیحتیں بھی ہیں۔ انہی احکامات میں سے سابقہ ہفتے جو ہمارے سامنے آیا تھا کہ قصاص کے احکامات کیا ہوں گے، دیت کیسے دی جائے گی، دیت کتنی ہوگی، اور اس کے بعد اسی طرح یہ مسئلہ بھی آیا کہ اگر کسی کو اپنی موت کے آثار نظر آ جائیں تو پہلے زمانے میں، حالانکہ وہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، وصیت کا طریقہ کیا تھا، اور اس کے بعد یہ تفصیل بھی ہمارے درمیان آئی کہ ایک بندہ یا بندی جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال کی تقسیم کیسے ہوگی، کیا کیا حقوق پہلے ہوں گے، یہ تمام چیزیں ہمارے درمیان پہلے آ چکی ہیں۔ آج بھی اسی طرح سے ایک حکم اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بیان کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، کتب علیکم فرض کیا گیا تم پر، الصیام روزوں کو، کما کتبہ جیسا کہ فرض کیا گیا، علی الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ اور روزوں کو کیوں فرض کیا؟ تو آیت کے آخر کے 2 لفظ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، مقصد روزوں کی فرضیت کا یہ ہے کہ تمہارے دل میں خوف الہی پیدا ہو، اللہ کا ڈر، تقوی تمہارے دلوں کے اندر آئے۔ اس کے بعد فرمایا ایام معدودات، یعنی چند دن ہیں بس، ہاں ان میں بھی فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی بیمار ہو جائے، تفصیل ابھی سامنے آئے گی، او علی سفر یا کوئی سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو بیمار کے، مریض کے یا مسافر کے جتنے روزے چھوٹ جائیں گے اتنے ہی روزے وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر کہ جو برداشت کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ فدیہ ہے، طعام مسکین، کتنا فدیہ؟ 1 مسکین غریب کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اگر کوئی اور زیادہ دے دے،
فدیہ بڑھا کر دے دے، ایک فدیہ اس کے اوپر واجب تھا مگر 2 دے دیے، رقم بڑھا دی، تو یہ تو اس کے لیے بہتر ہے، کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ لیکن پھر بھی قرآن نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ زیادہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ 2 آیتیں ہمارے سامنے ہیں، اس کا ترجمہ آسان سا ہمارے سامنے آیا۔ پہلی بات فرمائی کہ تم پر ہم نے روزے فرض کیے۔ دیکھیں، یاد رکھیں اس بات کو کہ روزے کے معنی اصطلاح میں آتے ہیں رک جانا یا کسی چیز سے ڈھال، آڑ، اور شریعت کی زبان میں روزہ کہا جاتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر طرح کی کھانے اور پینے والی چیز سے پرہیز کرنا، رک جانا، اور اسی طرح اپنے گھر والوں کے قریب نہ جانا۔ یہ ہے شریعت کی اصطلاح میں روزے کا مطلب، اور یہ تفصیل اس لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم شرط اور کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی نیت بھی ہو۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ صبح کو اٹھ گیا، صبح صادق میں سحری کے نام پر کھانا بھی کھا لیا، پورے دن گھر والوں کے قریب بھی نہیں گئے، کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، مگر روزے کی نیت نہیں تھی، تو روزہ نہیں ہوا۔ اس بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نیت کا ہونا روزے کے لیے شرط ہے۔ اگر نیت ہی نہیں ہے، کوئی کتنا بھی پرہیزگاری کر لے تو وہاں روزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو روزے کے معنی ہیں، اور فرمایا کہ ہم نے تم پر فرض کر دیا، اور ایمان والوں کو یا مسلمانوں کو یہ چیز مشکل نہ لگے۔ ساتھ میں ایک بات فرمائی کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پہلی جماعت نہیں ہو جس پر ہم نے روزے کو فرض کیا ہے، تم سے پہلے آئے ہیں۔ کچھ مفسرین نے من قبلکم سے جو مراد لیا عیسائیوں کو لیا، حالانکہ صرف عیسائیوں کو مراد لینے سے دوسری جماعت کو اس لفظ سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ اسی بنیاد پر جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت آدم سے لے کر اور اللہ کے نبی سے پہلے جو آخری نبی حضرت عیسیٰ آئے، جس طرح کوئی بھی نبی کی شریعت، کسی بھی نبی کی شریعت نماز کی عبادت سے خالی نہیں رہی، ایسے ہی کسی نبی کی شریعت یا کسی نبی کے مذہب نے جو مذہب اور جو شریعت وہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے، وہ مذہب بھی روزے کی فرضیت سے خالی نہیں رہا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا روزے کے اوقات میں تبدیلی، تعداد میں تبدیلیاں خوب ہوئیں۔ بنی اسرائیل اور عیسائیوں کے ہاں روزے کے احکامات بڑے سخت تھے، ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے، وقت کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا۔ بعض مذاہب کے اندر جو اللہ کے نبی سے پہلے آسمانی مذاہب آئے، یہ حکم تھا کہ اگر آپ رات کا کھانا کھا کر سو گئے تو بس اب سحری نہیں کر سکتے، آپ کو جو کچھ کھانا پینا ہے سونے سے پہلے۔ مگر یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ تفصیل اور یہ آسانی ہمیں دی گئی اللہ کے نبی کے ذریعے سے کہ نہیں، تم صبح اٹھو اور سکون اطمینان سے آخر وقت میں سحری کھاؤ۔ تو یہ بات آسان کر دی گئی، اور اس کے بعد فرمایا تاکہ ایک اللہ کے بندے کو ایک شوق لگے کہ روزے کا مقصد بتلایا کیا، تقوی۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں خاص طور سے صوفیہ کرام کہ تقوی کے حاصل کرنے میں جن چیزوں کو بڑا دخل ہے، یہ جو چیزیں تقوی کے حصول میں کام آتی ہیں، اس میں روزہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی کام آنے والی چیز ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ نفس میرا پاک ہو جائے، خاص طور پر باطن بالکل گناہوں سے صاف ہو جائے اور نفس بالکل ایسا ہو جائے جیسا اللہ چاہتے ہیں، خواہشات کا جذبہ میرے نفس کے اندر نہ آئے، یہ نفس غلط کاموں کے پیچھے نہ بھاگے، تو روزہ بڑی مدد کرتا ہے ایک اللہ کے بندے۔ کیوں؟ روزہ رکھنے والا پورے دن کھانے کے قریب نہیں جاتا،
پینے کے قریب نہیں جاتا، خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کے قریب نہیں جاتا، اور یہ چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں تقوی کے حصول کے لیے۔ اسی لیے فرمایا لعلکم تتقون، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے تم روزہ رکھو گے، روزہ رکھنے میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اور یہ تو باطن کے اعتبار سے ہے، آخرت کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ بچوں کو جو چھوٹی احادیث یاد کرائی جاتی ہیں، اس میں ایک حدیث یاد کرائی جاتی ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ من النار، روزہ آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے ڈھال بچاؤ ہے۔ یہ ایک اللہ کے بندے کے اندر جب تقوی پیدا ہو جاتا ہے روزے کے ذریعے سے، تو پھر کہاں وہ اور جہنم ایک ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا ایام معدودات، کتنے دن کے روزے؟ چند گنے چنے، یعنی رمضان کا پورا مہینہ۔ اب گنے چنے اس اعتبار سے کہا آپ 11 مہینوں کو ایک جانب رکھیں اور ایک مہینے کو ایک جانب رکھیں، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے 1 اور 11 کی، کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ اسی لیے فرمایا ایمان والو پورا سال فرض نہیں کیا ہے، ایام معدودات، چند دن کے روزے، 29 یا 30، بس یہی روزے ہیں۔ اب یہاں رک کر یہ بات یاد رکھیں، جب روزے فرض ہوئے تو ان کی فرضیت میں 3 تبدیلیاں ہوئیں۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی مدینہ منورہ آئے تو شروع میں 4 روزے ایمان والے اور اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے۔ کیا؟ 3 روزے تو 1 مہینے کے اندر تھے، اور چوتھا تھا عاشورہ کا روزہ، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی کتب علیکم الصیام، وہ تبدیلی ختم ہو گئی، اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ اب جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو ان میں بھی ایک چھوٹ دی گئی تھی تمام کو، جوان ہو بوڑھا ہر ایک کو۔ وہ کیا تھی؟ وہ آگے بات آئے گی۔ فرمایا تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اگر کبھی روزہ رکھنے کا دل نہ چاہے، یہ حکم پہلے تھا، اگر کبھی روزہ رکھنے کا دل نہیں چاہ رہا، طبیعت نہیں چاہ رہی، تو فرمایا تھا ایک غریب کو کھانا کھلا دو، فدیہ دے دو۔ فدیہ کتنا؟ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، بازار کی قیمت کے اعتبار سے آپ فدیہ دے دیں۔ مگر تمام صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ آئندہ جو آیت آ رہی ہے جس میں فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا روزہ مل جائے اب روزہ رکھنا فرض ہے۔ وہ چھوٹ جو پہلے دی گئی تھی وہ حکم ختم کر دیا گیا، وہ چھوٹ نہیں ملے گی۔ شروع میں حکم یہ تھا نوجوان ہے چلو آج دل نہیں ہے مت رکھو، وہ کیوں تھا؟ اس کے پیچھے مقصد ایک تھا، اسلام کا کوئی بھی حکم آیا ایک دم سر پر نہیں تھوپا گیا، یکدم مسلط نہیں کیا گیا، دھیرے 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 دھیرے۔ شروع میں نماز کے نشے کا جو حکم آیا، جو سب سے پہلا حکم آیا کہ حضرت علی کوئی اور امامت کر رہے تھے اور شراب پی ہوئی تھی، شراب کا نشہ تھا، جو شاید 5ویں پارے کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب مت جانا جب نشے میں ہو۔ اب یہاں نشے کی ممانعت آ رہی، یکدم نہیں آئی، شراب کو حرام یکدم نہیں کیا گیا، نماز کے قریب مت جانا۔ مثال کے مطلب کہ آج کے بعد نشے کی حالت میں نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، پہلا اسٹیپ۔ پھر جب یہ حکم آ گیا تو اس کے بعد دلوں کے اندر یہ ڈالا گیا کہ ایمان والو شراب جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان شیطان کے بہکاوے میں جلدی آتا ہے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر بعض نے عمل بھی کر لیا، شراب کو بہا بھی دیا۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور حکم اتارا، جب ماحول ایسا بن گیا کہ اب ہر ایک ماننے کے لیے تیار ہے، تو فرما دیا کہ آج سے شراب حرام ہے۔
یہاں بھی ایسے ہی ہے، پہلے رمضان کے روزوں کا جو حکم آیا تھا اور اس میں جو چھوٹ دی گئی تھی کہ آپ دل نہ چاہے تو مت رکھو، وہ اس لیے تھا تاکہ ایک بار روزوں کی عادت لگے تو صحیح، شوق پیدا تو ہو۔ جب شوق پیدا ہو گیا تو فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب نہیں چھوڑ سکتے آپ، جس کو رمضان کا مہینہ ملے گا روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کو چھوٹ دی گئی، جیسے کہ کوئی بوڑھا ہو، اتنی عمر ہو گئی ہے کہ اب رکھ ہی نہیں سکتے، یا جیسے آئندہ بات آ رہی ہے فرمایا فمن کان منکم مریضا، کوئی بیمار ہو۔ اب بیمار ہمارے زمانے کی طرح نہیں، کان میں درد ہوا مولوی صاحب روزہ نہیں رکھیں گے، ناک میں ذرا درد ہوا دب گئی تو روزہ نہیں ہوگا، گلے میں ذرا انفیکشن ہوا تو روزہ نہیں ہوگا، ذرا کچھ چکرز آ گئے کہ آج روزہ نہیں رکھا، ذرا کمزوری کا احساس ہو رہا۔ یہ بیماریاں شریعت کی نگاہ میں شرعی طور پر بیمار نہیں مانا جائے گا۔ شرعی طور پر بیمار کیا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کوئی ماہر ڈاکٹر، کوئی ماہر طبیب یا حکیم یہ کہے کہ اگر تم نے روزہ رکھ لیا تو روزہ رکھنے کی بنیاد پر تمہاری بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری ختم نہیں ہوگی تو آپ کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب ہلکا پھلکا بخار آیا، ذرا سردی آئی، روزہ چھوڑ دیا، شرعی طور پر بیمار نہیں کہلاتے۔ اسی طرح فرمایا او علی سفر، یا کوئی سفر میں ہو، اب آپ کہنے لگیں کہ نہیں ہم بنگلور جائیں گے اور آئیں گے، تو یہ بھی شرعی سفر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کے تعامل اور اللہ کے نبی کی احادیث اور صحابہ کرام کے عمل کے نتیجے میں فقہا نے جو مقدار طے کی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ نے، وہ متفقہ طور پر 48 میل ہے۔ کلومیٹر اور میل میں فرق ہوتا ہے، 90 میل کا 140 کلومیٹر ہوتا ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے، اسی اعتبار سے آپ شمار کر لیں کہ 48 میل جب ایک اللہ کا بندہ چلا جائے گا تب جا کر وہ شرعی طور پر مسافر ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسافر کب تک رہے گا؟ تو فرمایا وہ سفر کبھی تک بھی کرتا رہے، ایک دن یہاں ٹھہرا ایک دن وہاں ٹھہرا، اگر جب تک وہ ایک جگہ پر 15 دن قیام کی نیت نہ کر لے یا اگر ٹھہر نہ جائے تو مسافر ہی رہے گا۔ ایک جگہ 8 دن ٹھہرے، پھر کہیں اور 8 دن، پھر کہیں اور 8 دن، تو مسافر ہیں، ان کو اس کی رخصت ملے گی، بعد میں وہ روزے رکھنے ہوں گے۔ ہاں اگر کہیں پر گئے، عمرے کا سفر ہے یا کہیں اور چلے گئے، قرآن مجید سنانا ہے، سننا ہے، کسی کے پیچھے تراویح کا پڑھنا اچھا لگتا ہے، مسافت اچھی خاصی لمبی ہے، شرعی طور پر مسافر بن جائیں گے، مگر وہاں جا کر 15 یا 20 دن رہنا ہے تو ظاہر طور پر وہاں رہنے کی نیت کر لیں تو آپ مقیم بن جائیں گے، پھر آپ کو روزے رکھنے ہوں گے۔ مسافر کی جو رخصت اور چھوٹ ہے وہ نہیں ملے گی۔ اس کے بعد فرمایا فعدۃ من ایام اخر، مریض تھے، مسافر تھے، چھوڑ دیے روزے، لیکن اب اس کے بعد رکھو، اور رکھنا قضا کرنا واجب ہے، نہیں رکھیں گے تو اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اس کے بعد وعلی الذین یطیقونہ، شروع اسلام میں حکم تھا مگر منسوخ ہو گیا تھا۔ کیا؟ اگر برداشت کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے لیکن روزہ دل نہیں چاہ رہا، ذرا پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں حکم نازل ہوا تو حکم دیا گیا تھا کہ چلو فدیہ دے دو، ایک غریب کو کھانا کھلا دو، لیکن بعد میں جب وہ آیت آئی فمن شہد منکم الشہر، یہ حکم ختم ہو گیا۔ اب حکم کیا ہے؟ بوڑھا ہو یا جوان روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں اس صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے کہ اتنی عمر ہو گئی ہے، اب رکھیں گے تو جان کا خطرہ بن جائے گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ایک ماہر ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اب آپ روزہ رکھنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو پھر چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہاں ان کی جانب سے فدیہ دیا جائے گا، ایک فدیہ 2.25 کلو گیہوں یا بازار کے اعتبار سے جو بھی ان کی قیمت بنتی ہو وہ دیے جائیں گے۔
اب اس کے بعد فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. کوئی اللہ کا بندے کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا مگر جسم میں طاقت نہیں ہے، فدیہ دینا چاہتے ہیں روزوں کا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ہم 1.25 کلو گیہوں کیا ہم اور خوب بڑھا کر دیں گے. تو فرمایا اللہ نے تو اور بہتر بات ہے تمہارے لیے، تم جتنا خرچ کرو گے اور زیادہ بہتر، مگر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اگر لگ رہا ہے کہ نہیں جسم طاقت ساتھ نہیں دے گا روزہ رکھنے میں، لیکن پھر بھی اگر ہمت بن جائے تو روزہ رکھ ہی لو تو زیادہ بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم جانتے ہو، مطلب کیا؟ اگر تم روزے کی حقیقت کو جانتے ہو، اس کا جو اثر دل پر، خاص طور پر نفس پر اور قیامت کے اعتبار سے جو بدلہ تمہیں ملے گا، اگر تمہارے سامنے وہ چیزیں ہیں اور تمہارا جسم طاقت ساتھ دے رہا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم رکھ سکتے ہو تو روزہ رکھو. فدیے سے بہتر تو روزہ ہے تاکہ نفس کی صفائی بھی ہو. یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. خاص طور پر ایک چیز یاد رکھیں کہ چھوٹے بہانوں کی بنیاد پر، چھوٹا سا کہیں درد ہوا، یہ ہوا، روزہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے. ہاں آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں چھوڑ سکوں تو ایسی صورت میں یہ مشورہ ضرور دیا جائے گا، کسی بھی عالم سے ایک مرتبہ اس مسئلے کی تحقیق ضرور کر لیں کہ اس بیماری کا، اس مرض کا لیول اور سطح کیا ہے، چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں چھوڑ سکتا. جیسے آج کے زمانے میں بعض جو خود مفکر بن گئے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کی تفسیر ہم کیا اچھوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ قرآن کا مطلب بیان کرنا، بہت کچھ چاہیے اس کے لیے. مگر آج کے زمانے میں بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ بعض لوگ ویڈیوز میں آ کر یا یوں کہیں کہ سوشل میڈیا پر آ کر بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بچے کا اگر پیپر آ جائے، اگر ایگزام آ جائے تو ماں باپ سے وہ مشورہ دے رہے ہیں بیٹھ کر کہ نہیں اس کا پیپر چھڑوا دو ان پر. اور باقاعدہ صاف ایسی گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں کہ جو بچے بالغ ہیں ان کا SSLC کا ایگزام آ جائے، 11th کا ہو، 12th کا ہو، یا ڈگری میں فرسٹ ایئر ہو، فرسٹ سیمسٹر، سیکنڈ سیمسٹر، کچھ بھی ہو، ان بچوں سے اور بچوں کے والدین سے کہا جاتا ہے کہ ان کو روزہ مت رکھواؤ، یا بچوں تم روزہ مت رکھو، امتحان زیادہ اہم ہے. نہیں، یہ غلط ہے. روزہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ہے. جو حضرت عمر بن خطاب کی حدیث اکثر محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں سب سے پہلے نقل کی ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اس میں سے ہے کیا؟ صوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا اہم بنیادوں میں سے. کسی بچہ بالغ ہے، اب ایسے لوگوں کو کسی باپ نے ماں نے سن لیا، نہیں بیٹا تم روزہ چھوڑ دو تمہارا پیپر ہے، یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں. قرآن کریم نے 3 شکلیں بیان کی روزہ چھوڑنے والوں کی. نمبر 1 بیمار، جو شرعی طور پر بیمار ہو. نمبر 2 شرعی طور پر مسافر، یعنی 48 میل یا اس سے زیادہ اس نے سفر کر لیا ہو، 5 یا 10 کلومیٹر نہیں. تیسری فہرست ان بوڑھوں کی ہے، ان بزرگوں کی ہے، عمر زیادہ ہو گئی، جسم ساتھ نہیں دے رہا. ان 3 کے علاوہ کسی اور کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہی نہیں ہے. کسی بھی صورت میں پیپر ہے، ایگزام ہے، فلاں ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، چاہے کتنی تعویل کر لیں، مگر قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی کی احادیث اور ان احادیث اور آیات قرآنیہ پر جو صحابہ کا عمل ہے، اس میں سے ایک جگہ بھی یہ نہیں ملتا کہ کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ اپنے کسی ایگزام یا امتحان کی بنیاد پر روزہ چھوڑ سکے. خیر، اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.